دیکھیے جناب، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت، مودت، عقیدت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ محرم کے جب دن آتے ہیں، میں تو محرم کو محرم کا نام دیتا ہوں کہ یہ محرم ہے۔ یہ جب دن آتے ہیں عجیب اداسی ہوتی ہے، یعنی سوگواریت کا وہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھنا بھی چاہے تو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ بے شک اس مہینے کے اندر ہونے والے سانحہ کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو وہ تو ہر لمحہ ہی ہمارا ایسا لمحہ ہے جس میں یہ سوگ، یہ درد، یہ تکلیف کا لمحہ ہے، چونکہ دوش رسول پہ سوار ہونے والی ہستی کے ساتھ یہ ہوا تھا، کسی عام آدمی کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا۔ ایسی ہستی کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جن کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر تک نے یہ لکھوایا تھا کہ ان سے لکھوا کے لاؤ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تم غلام کے اولاد ہو تو۔ یعنی جن کو وہ مانے، جن کو مانا جاتا ہے، تو صاحب ہمیں ان کی ماننی چاہیے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت، حسن و حسین کے ساتھ محبت، سیدہ فاطمہ کے ساتھ محبت، ان کے عمل سے محبت میں ہے۔ یعنی ان کے جو مقدس اعمال ہیں ان پہ عمل کر کے ہم راحت پا سکتے ہیں۔ اب اگر نماز میں جا کر یہ سب سلسلہ ہوا، آپ کے سب علم ہے، کہانی، یہ واقعہ میں آپ سے کیا عرض کروں، تو اس کا مطلب نماز کتنی اہم ہوئی، اس کا مطلب رب کے ساتھ تعلق کتنا اہم ہوا۔ تو یہ تو تجدید عہد ہوتا ہے محرم میں آ کر کہ صاحب آپ کی نسبت ہی ہمارا سب کچھ ہے، اور آپ کی نسبت کے طفیل ہم اچھے عمل کریں گے، اور آپ کی نسبت کے طفیل ہم نمازوں میں پابندی کریں گے، اور آپ کی نسبت کے طفیل ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کی نسبت کے طفیل ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں گے، اور آپ کی نسبت کے طفیل ہم حق پر ڈٹے رہیں گے، اور آپ کی نسبت کے طفیل ہی ہم یوم القیامہ، یوم الحساب سرخرو ہوں گے، چونکہ ہم تو ماننے والے ہیں کہ جس سے نسبت ہو وہ ہر حال میں کام آتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی، تو بڑا خوبصورت کسی کا شعر ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ یعنی جس گھڑی ہمیں اندازہ ہو اس بات کا کہ یہاں ضمیر ہمیں کہہ رہے کہ تم حق سے ہٹ رہے ہو، ہمیں ڈٹ جانا چاہیے اور حق پر کھڑے ہونا چاہیے، اور حق والوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے بھی حق پر ہوتے ہیں۔ تو حضرت حسین کے ساتھ محبت اور مودت حق پر کھڑا ہونا ہے۔ خدا آپ کو اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق پر کھڑے ہوں اور ان مقدس ہستیوں کے اعمال سے نہ صرف لطف اندوز ہوں بلکہ متاثر ہو کے اچھی اور نیک عمل کا حصہ بنیں۔ آمین ثم آمین۔ مجھے یاد ہے میری ایک اسٹوڈنٹ تھیں، وہ پاکستان سے باہر گئیں پڑھنے وڑھنے، میرے پاس آئیں، تو شادی ان کی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو ٹریننگ کروائی جو باہر جانے کے لیے ضروری تھی۔ تو جب وہ جانے لگیں تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، مجھے کہنے لگے کہ رب کائنات آپ کو غم حسین کے علاوہ کبھی کوئی غم نہ دے۔ تو میری یہی دعا آپ سب کے لیے بھی ہے کہ رب کائنات آپ کو اور ہمیں، ہم سب کو غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔